رابعہ اسکول ٹیچر تھی، مگر شادی کے بعد جیسے ہی اسے تنخواہ ملتی تو ساس ساری تنخواہ اپنے قبضے میں لے لیتی۔ آخر کار رابعہ نے فیصلہ کیا کہ بس بہت برداشت کر لیا، سسرال والوں نے تو مجھے مفت کی ATM مشین سمجھا ہوا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کا وقت ہوا تو دیکھا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، جسے دیکھتے ہی ساس تلملا اٹھی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی کہ رابعہ کہاں مر گئی ہو تم؟ کیا ناشتہ تمہاری ماں بنانے آئے گی؟ تبھی بہو کا جواب سن کر ایک دم گھر میں سناٹا چھا گیا اور ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ رابعہ نے کہا کہ آج میرا نام رابعہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، گھر سنبھالنا بھی جانتی تھی، مجھ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک ایسا ہنر بھی تھا جس کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ میں بہت اچھے کپڑے سی لیتی تھی، نئے نئے ڈیزائن بنانا اور اپنے ہاتھ سے خوبصورت سوٹ تیار کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ لوگ اکثر میری تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں خوشیاں اور رونقیں لے کر جائے گی۔ جب میری شادی کی عمر ہوئی تو میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک میں ایک اسکول میں نوکری کر رہی تھی۔ میں انگلش ٹیچر تھی اور اسکول والے ہر مہینے 45,000 روپے تنخواہ دیتے تھے۔ اس نوکری سے مجھے بہت محبت ملی تھی، بچوں کو پڑھانا مجھے دل سے پسند تھا اور میری محنت کی وجہ سے اسکول والے بھی مجھ سے بہت خوش رہتے تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرے امی ابو نے کبھی بھی مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میری پوری تنخواہ میرے اپنے پاس ہی رہتی تھی۔ میں اپنے لیے خوبصورت سوٹ بنواتی بھی تھی اور کئی بار خود بھی سی لیتی تھی۔ جب دل چاہتا نیا موبائل خرید لیتی، کبھی اپنی دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی جاتی، کبھی شاپنگ کر لیتی۔ میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، نہ کسی چیز کی فکر تھی اور نہ کسی قسم کی پریشانی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن میرا یہ سکون اس وقت برباد ہوا جب میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس نے مجھ سے محبت کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہمارے اسکول سے لینے آیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس نے مجھے کب دیکھا اور کیسے پسند کر لیا، پھر کسی نہ کسی طرح اس نے میرا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ شروع میں وہ صرف مجھے میسج کرتا تھا، لیکن میں اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے ایسے لوگوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 3 مہینے تک چلتا رہا۔ وہ روزانہ کبھی نہ کبھی میسج ضرور کرتا، کبھی لکھتا کہ صرف ایک بار جواب دے دے، کبھی کہتا کہ مجھ سے صرف ایک دفعہ بات کر لیں، کبھی لکھتا کہ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ میں ہر بار اس کے میسج نظر انداز کر دیتی تھی۔ آخر ایک دن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار جواب دے کر اسے صاف صاف منع کر دیتی ہوں تاکہ یہ روز روز میسج کرنا بند کر دے۔ میں نے غصے میں اسے جواب دیا، لیکن نہ جانے کیسے وہ ایک جواب بات چیت میں بدل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری باتیں ہونے لگی، وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحے خاموش رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ بھیج دیں۔ اگر میرے امی ابو کو یہ رشتہ پسند آیا تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، کیونکہ ویسے بھی مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے۔ وہ فوراً بولا کہ آپ انکار تو نہیں کریں گی نا؟ میں نے کہا کہ اگر میرے امی ابو راضی ہوئے تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ اس کا نام شہزاد تھا۔ وہ شکل و صورت کا بھی بہت اچھا تھا، گفتگو بھی بڑی شائستگی سے کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو میرے ہی اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھتی ہے، ایک بڑی بہن ہے، ایک سب سے بڑی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، امی ابو ہیں، ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ چند دن بعد شہزاد نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے ذریعے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میرے امی ابو کو یہ رشتہ پہلی نظر میں ہی بہت مناسب لگا۔ لڑکا اچھی نوکری کرتا تھا، ان لوگوں کا اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی۔ اگرچہ گھر صرف 5 مرلے کا تھا، لیکن اسے ڈبل سٹوری بنا کر بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب سے تھی۔ ابو نے شہزاد سے کہا کہ وہ اپنی پوری فیملی کو ہمارے گھر لے آئے تاکہ سب لوگ ایک دوسرے سے مل لیں۔
چند دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے آنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب نہایت اچھے انداز میں آئے۔ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ میری ساس میرے سامنے بیٹھیں اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں، پھر مسکرا کر بولیں، ماشاء اللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ میں نے ادب سے جواب دیا، جی میں اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ انہوں نے فوراً اگلا سوال کیا، کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ میں نے کہا 45,000 روپے۔ یہ سنتے ہی وہ حیران ہو گئیں اور بولیں، اسکول والے تو ہماری بیٹی سے بہت زیادہ فیس لیتے ہیں، ہماری بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے، تنخواہ تو واقعی کم نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی انگلش ٹیچر کی تنخواہ اتنی ہی ہوتی ہے، باقی ٹیچرز کی تو اس سے بھی کم ہے۔ وہ بولی، اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے، آگے چل کر تنخواہ اور بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا، جی جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا میری تنخواہ صرف 25,000 تھی، پھر ہر 6 مہینے بعد 5,000 روپے بڑھتے گئے اور اب 45,000 ہو چکے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولیں، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اپنے پیسوں کا کیا کرتی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی میری امی بول پڑیں، ہم نے آج تک اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یہ اپنی کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اب آپ لوگ بھی ہمارے گھر آ جائیں، ہمارا گھر بار دیکھ لیں، پھر آرام سے فیصلہ کر لیجیے گا۔ اس دن کے بعد جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو رات کو ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ابو نے کھاتے ہوئے کہا، مجھے تو لوگ بہت اچھے لگے، کافی مناسب خاندان معلوم ہوتا ہے۔ امی نے کہا، ہاں پہلی ملاقات تھی اس لیے زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، لیکن میں نے ایک چیز ضرور نوٹ کی، انہوں نے زیادہ تر باتیں رابعہ کی تنخواہ کے بارے میں ہی کی اور کسی چیز کے بارے میں اتنا پوچھا ہی نہیں۔ ابو مسکرا کر بولے، ارے یہ بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں اگر ایک لڑکی عزت والی نوکری کرتی ہو اور 45-50 ہزار روپے کماتی ہو تو لوگ ضرور حیران ہوتے ہیں۔ میں نے بھی امی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں امی، آج کل ٹیچنگ میں اتنی تنخواہ آسانی سے نہیں ملتی، پھر کمانے والی لڑکی کا اپنے سسرال میں الگ ہی رعب ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ہاؤس وائف رہی ہیں اس لیے شاید ان باتوں کو اتنا محسوس نہیں کرتی۔ امی صرف مسکرا دیں اور خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے، ان کا گھر ہمیں بہت پسند آیا، سب لوگ بھی اچھے لگے۔ ہر چیز دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آخرکار دونوں خاندانوں نے خوشی خوشی ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ شادی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی، نہ ان لوگوں نے کوئی عجیب رسم کی بات کی اور نہ ہی کسی غیر ضروری رسم و رواج پر زور دیا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی جو دودھ پلائی کی رسم کرتی، اس لیے سب کچھ بہت سادگی اور خوشی کے ساتھ ہوا اور یوں میری اور شہزاد کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں بہت خوش تھے، ہر گزرتا دن نئی خوشیاں لے کر آ رہا تھا۔ ہنی مون پر جانے کی بات ضرور ہوئی، لیکن فی الحال ہماری ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری نوکری تھی۔ میری چھٹیاں بہت کم تھیں، میں نے صرف 10 دن کی چھٹی لی تھی، ان میں سے 3 دن میرے میکے میں گزر گئے جبکہ باقی ایک ہفتہ سسرال میں گزرا۔ اب پیر کے دن مجھے دوبارہ اسکول جانا تھا۔ پیر کی صبح میں جلدی اٹھ گئی، تیار ہو رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آئیں اور بولیں، بیٹا آج شام کو تم سے کچھ میٹھا بنوائیں گے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے شادی کو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ضرور، میں اسکول سے آ کر بنا دوں گی۔ وہ خوش ہو گئیں اور میں اسکول چلی گئی۔ اسکول پہنچی تو سب ساتھی ٹیچرز میرے گرد جمع ہو گئی، ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ شادی کے بعد زندگی کیسی گزر رہی ہے، سسرال والے کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے۔ میں بھی مسکرا کر سب کو یہی بتا رہی تھی کہ میں بہت خوش ہوں، میرا شوہر بہت اچھا ہے، ساس سسر بھی اچھے ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، ابھی تک تو سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں سیدھی گھر آ گئی، کپڑے بدلے اور فوراً کچن میں جا کر میٹھا بنانا شروع کر دیا۔ سب نے بہت شوق سے کھایا اور میری تعریف بھی کی۔ بس اسی دن سے آہستہ آہستہ کچن کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ صبح کے وقت تو میں گھر میں ہوتی ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا تھا، لیکن شام کو واپس آتے ہی میں سارا کام سنبھال لیتی تھی۔ شام کی چائے بنا دیتی، رات کا کھانا تیار کرتی، اگر برتن پڑے ہوتے تو وہ بھی دھو دیتی، گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام رہ جاتا تو وہ بھی کر دیتی۔ اتوار کے دن کپڑے دھونے کی مشین بھی میں ہی چلاتی تھی تاکہ گھر والوں کو آرام رہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک نوکری کرنے والی لڑکی ہونے کے باوجود مجھ سے کافی زیادہ کام لیا جا رہا تھا۔ کئی بار جسم پوری طرح تھک جاتا تھا، صبح اسکول جانا، پھر پورا دن بچوں کو پڑھانا، پھر واپس آ کر گھر کے کام کرنا آسان نہیں تھا۔
لیکن پھر میں خود ہی اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں کام نہیں کروں گی تو شاید مجھے عزت نہ ملے، اس لیے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں خاموشی سے کرتی رہتی تھی۔ نہ کبھی کسی سے شکایت کی اور نہ ہی کسی کو تھکن کا احساس ہونے دیا۔ میری شادی 6 یا 7 تاریخ کو ہوئی تھی، اس لیے شادی سے پہلے جو تنخواہ مجھے ملی تھی وہ میں اپنے اوپر خرچ کر چکی تھی۔ اسی سے میں نے شادی کی کافی خریداری کی تھی، اپنے کپڑے بنوائے تھے، کچھ چیزیں اپنے لیے خریدی تھی۔ اب اگلی تنخواہ آنے والی تھی اور اس میں صرف 2-3 دن باقی تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، باہر ڈرائنگ روم میں میری ساس فون پر کسی عورت سے بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں نے بہت خوبصورت جوڑا دیکھا ہے، آج تک میں نے 30,000 کا جوڑا نہیں پہنا، لیکن اس دفعہ ضرور پہنوں گی۔ فون سے دوسری عورت کی ہنسنے کی آواز آئی، کیا بات ہے، اس دفعہ تمہاری لاٹری لگ گئی ہے کیا؟ میری ساس ہنس کر بولی، لاٹری ہی سمجھ لو۔ میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی اور پھر وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ دوپہر کے وقت میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، بیٹا پے آ گئی تمہاری؟ میں نے کہا جی آ گئی ہے۔ پھر میں نے خوشی سے بتایا، اس بار 50,000 آئی ہے، کیونکہ 6 مہینے پورے ہو گئے تھے اور ہر 6 مہینے بعد 5,000 بڑھتے ہیں۔ وہ فوراً بولی، دیکھا ہمارے گھر آئی ہو تو تمہاری تنخواہ بھی 50,000 ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اگر ان کے گھر نہ بھی آتی تب بھی میری تنخواہ بڑھنی تھی، کیونکہ یہ تو اسکول کا پہلے سے طے شدہ اصول تھا۔ لیکن میں خاموش رہی۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی، اچھا لاؤ مجھے اپنی تنخواہ دے دو۔ میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولی، بیٹا ابھی شادی پر بہت خرچے ہوئے ہیں، تمہارا شوہر بھی کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں کماتے، دوسرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، پورا گھر تمہارے ابو کی پینشن پر چل رہا ہے، اس دفعہ اپنی تنخواہ مجھے دے دو، بہت خرچے ہیں، اگلی بار چاہے مت دینا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر میں نے سوچا کہ واقعی شادی پر ان لوگوں کا کافی خرچہ ہو گیا ہوگا۔ نئی نئی دلہن سے اگر سسرال والے کوئی چیز مانگ لیں تو وہ خوشی خوشی اپنا سب کچھ دے دیتی ہے۔ میرے پاس سلامی کے بھی کچھ پیسے تھے، شادی کی خریداری بھی ابھی نئی نہیں تھی، مجھے فی الحال کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے بغیر کسی بحث کے اپنی پوری تنخواہ ان کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیجئے۔ میری ساس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں، میرے لیے دعائیں کرنے لگیں، میرے صدقے واری جانے لگیں۔ اس رات انہوں نے خود ہی کھانا بنایا اور سب کے سامنے میری بہت تعریف بھی کی کہ میں کتنی اچھی اور سمجھدار بہو ہوں۔ میں بھی ان کی باتیں سن کر خاموش ہو رہی تھی، لیکن صرف 3-4 دن بعد میں نے دیکھا کہ میری ساس وہی 30,000 والا جوڑا خرید کر لے آئیں جس کا ذکر وہ فون پر کر رہی تھی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ شادی پر بہت خرچے ہو گئے ہیں، گھر کے حالات تنگ ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اچانک 30,000 کا جوڑا کہاں سے آ گیا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھایا، میں نے دل میں کہا کہ یہ ان کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنے پیسے جیسے چاہیں خرچ کریں، مجھے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر میں خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اسی طرح اگلے مہینے میں جب میری تنخواہ آئی تو میری ساس دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ اس دفعہ بھی ان کے چہرے پر وہی نرمی تھی اور لہجہ بھی بڑا پیار بھرا تھا۔ وہ بولیں، بیٹا اس دفعہ بھی مجھے اپنی تنخواہ دے دو، بہت ضرورت ہے، اس مہینے بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، اب تم لوگوں کے کمرے کا اے سی بھی چلتا ہے، خرچے کافی بڑھ گئے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی، میرے دل میں آیا کہ اس بار انکار کر دوں، آخر میری بھی اپنی ضروریات تھیں، لیکن پھر یہی سوچا کہ اگر میں نئی بہو ہو کر انکار کروں گی تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ انکار کرنے والی بہو بہت بری لگتی ہے، لیکن اس وقت میں یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ انکار کرنے والا شخص اتنا برا نہیں لگتا جتنا ہر مہینے دوسروں سے پیسے مانگنے والا برا لگتا ہے۔ آخر میں نے ایک بار پھر خاموشی سے اپنی پوری تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب میرے پاس جو سلامی کے پیسے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، میری اپنی جمع پونجی بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اور شہزاد بازار گئے ہوئے تھے، کافی دیر مختلف دکانوں پر گھومتے رہے۔ ایک بڑی سی دکان میں میری نظر ایک بہت خوبصورت سوٹ پر پڑی، اس کا رنگ بھی بہت پیارا تھا اور ڈیزائن بھی ایسا تھا کہ دیکھتے ہی دل آ گیا۔ میں روزانہ نئے کپڑے پہننے والے مرد سے نہیں تھی،
لیکن میں ایک ٹیچر ضرور تھی۔ مجھے ہر روز صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ آخر میں اتنے بڑے اسکول میں انگلش پڑھاتی تھی۔ میں نے خوش ہو کر شہزاد سے کہا کہ مجھے یہ ڈریس بہت پسند آ گیا ہے۔ وہ فوراً مسکرا کر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، لے لو۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شادی کے بعد یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے شوہر کی کمائی سے بھی اپنی پسند کی کوئی چیز خرید لیتا ہے۔ ہم دونوں دکان کے اندر چلے گئے۔ میں نے سوٹ پسند کیا، دکان والے نے اسے اچھی طرح تہہ کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ پھر ہم کاؤنٹر پر آ گئے۔ بل بنا تو سوٹ کی قیمت 5400 روپے تھی۔ کاؤنٹر والے نے کہا، جی پیسے؟ میں نے فوراً شہزاد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شہزاد پیسے دے دیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے لگا تم خرید رہی ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں خرید رہی ہوں لیکن پیسے تو آپ نے دینے تھے نا۔ میں نے یہ بات بہت آہستہ اور آرام سے کہی تاکہ کسی کو سنائی نہ دے۔ وہ بولا، میرے پاس تو صرف 3000 ہیں، اس میں سے سوٹ کیسے لے دوں؟ واپسی پر پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، گھر بھی جانا ہے، امی نے 2 کلو دودھ بھی منگوایا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر تمہاری جیب میں صرف 3000 روپے تھے تو پھر مجھے بازار کیوں لے آئے؟ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں کسی چیز کو دل لگا کر دیکھتی ہی نا۔ میں نے خاموشی سے دکان والے کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی یہ واپس رکھ لیں۔ دکان والے نے شاید ہماری کیفیت سمجھ لی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں باجی، پھر کبھی لے جائیے گا۔ ہم دونوں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے۔ واپسی کے راستے میں شہزاد نے پہلے 2 کلو دودھ خریدا، پھر ایک پیٹرول پمپ پر جا کر گاڑی رکوائی اور صرف 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اتنی بڑی گاڑی میں صرف 1000 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا، اور پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات ہوئی تو اچانک میرا انٹرنیٹ پیکج ختم ہو گیا۔ میں نے شہزاد سے کہا، میرا مہینے والا پیکج کروا دیں، آج آخری تاریخ تھی اور ابھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ بولا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس وقت دکانیں بھی بند ہوں گی، کہاں سے جا کر کرواؤں؟ میں نے کہا، اکاؤنٹ سے کر دیں۔ وہ بولا، میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا؟ پھر میں نے خود ہی کہا، میں تو ہمیشہ اپنے اکاؤنٹ سے ہی کر لیتی ہوں، لیکن اس دفعہ میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولا، تمہارے پیسے کہاں گئے؟ میں نے سیدھا جواب دیا کہ آپ کی امی کو دے دیے۔ یہ سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک ایک لفظ بھی نہیں کہا، پھر آہستہ سے بولا، فی الحال میرے اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بولا، 2 دن تو رہ گئے ہیں، جب مہینے کی تنخواہ آئے گی تب کر لینا۔ میں نے کہا، تنخواہ 1 تاریخ کو ہی تھوڑی ملتی ہے، 2 یا 3 تاریخ کو ملتی ہے، کیا میں پورا ہفتہ فون استعمال نہ کروں؟ ہمارے اسکول کے ٹیچرز کا گروپ ہے، بچوں کا الگ گروپ ہے، روزانہ وہاں ضروری پیغامات آتے ہیں، مجھے بھی اعلان کرنا ہوتا ہے، میرا تو کام ہی رک جائے گا۔ وہ بے بسی سے بولا، یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کہاں سے لاؤں؟ کیا اس وقت بھیک مانگنے چلا جاؤں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے اچانک بہت غصہ آیا۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔